بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، ہم اس وقت شہر بدر میں موجود ہیں اور ہمارے قریب ہی وہ میدان ہے جسے میدان بدر کہتے ہیں، جہاں پر اسلام اور کفر کی پہلی جنگ، جسے ہم غزوہ بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ ہوئی جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ میری یہ بائیں جانب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی خوبصورت مسجد ہے۔ یہ مسجد بھی ایک یادگار ہے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے تھے، حضور جنگ کی نیت سے نہیں تشریف لائے تھے اور نہ جنگ کی تیاری سے تشریف لائے تھے۔ حضور تو بس اس لشکر کو روکنا چاہتے تھے۔ تو یہاں پر نبی کریم علیہ السلام، جب یہاں ابھی یہ مسجد ہے، یہاں پر آقا علیہ السلام کے لیے کھجور کی شاخوں کا ایک چھپر بنایا گیا تھا۔ چھپر، اس کو عربی میں کہتے ہیں عریش، عین کے ساتھ عریش، چھپر۔ اس چھپر کے نیچے نبی کریم علیہ السلام اس کے سائے میں حضور جلوہ فرما تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں پر بیٹھ کر دعائیں بھی فرما رہے تھے اور یہیں پر بیٹھ کر میدان کا مشاہدہ بھی فرما رہے تھے۔ وہ جن آنکھوں نے وہ منظر دیکھا تھا، وہ منظر اس دن بڑا دردناک تھا کہ اس چھپر کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں پڑے تھے اور آپ کی آنکھیں مبارک برس رہی تھیں، اور آپ بڑی آہوزاری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے کہ اے اللہ، اگر یہ چند مٹھی بھر مسلمان آج اس میدان میں ہلاک ہو گئے تو کل آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس پریشانی کے عالم میں، اس گھبراہٹ کے عالم میں جب حضور سجدہ میں پڑے تھے تو آپ کے کندھوں مبارک سے آپ کی وہ کملی جس کا نام ہم نعتوں میں لے کر اپنے دلوں کو تسکین دیتے ہیں، آپ کی وہ چادر مبارک بھی گر گئی، تو آپ کے یار غار، یار مزار اور جان نثار اور رازدار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، اور وہ یہ درد بھرا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بازو کو ہاتھ لگا کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اب بس کر دیجئے، اب اگلا منظر نہیں دیکھا جا رہا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے یار کی آواز سن کر آپ نے سجدہ ختم کیا اور آنکھیں اوپر اٹھائیں تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت آپ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا فرمائے گا، اللہ کریم آپ کو کامیابی نصیب فرمائے گا۔ اس وقت حضور کی زبان اقدس کھلی اور آقا علیہ السلام نے فرمایا سایوزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب ان لشکروں کو شکست ہو جائے گی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلا اللہ رب العزت نے وہی پورا کر کے دکھا دیا۔ جب جہاں وہ چھپر تھا اسی جگہ پر یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے، اور وہ چھپر والا نام اس مسجد کا رکھ دیا گیا مسجد عریش۔ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں، حضور نے یہاں پہ نماز پڑھی ہے، یہاں حضور کی دعا قبول ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس مناسبت سے اللہ کریم ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین۔ پیارے اللہ، ہماری یہاں اس مقام پر عاجزانہ مخلصانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہم صرف تیرے لیے اور تیرے محبوب کی رضا کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ پیارے اللہ، تیرے محبوب کی اور تیرے اسلام کے ساتھ منسوب یہ جگہ بہت ہمارے لیے مقدس ہے۔ پیارے اللہ، تو ہماری حاضری کو قبول فرما۔ پیارے اللہ، جس طرح تو نے اس مقام پر اپنے محبوب کی دعا کو قبول فرمایا تھا، اے مالک و مولا، محبوب کے ان غلاموں کی دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ پیارے اللہ، ان میں سے جس کے دل میں بھی جو نیک تمنا ہے مالک و مولا، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ پیارے اللہ، کتنی گودیں جو اولاد سے خالی ہیں، پیارے اللہ، لوگ ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں،
مالک مولا ان ویران گودوں کو نیک اولاد سے آباد فرما۔ پیارے اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنا۔ پیارے اللہ بالخصوص ہمیں ان شہداء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی اسلام کی سربلندی کی خاطر قربانیوں کی سعادت و توفیق نصیب فرما۔ مالک و مولا جس کے دل میں بھی جو نیک تمنا ہے اس کو پورا فرما، جو نیک خواہش ہے اس کو پورا فرما، جو نیک ارادہ ہے اس میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔